علی کے نعرے لگانے والوں، علی کے نعرے لگانے والوں، حسین تم کو حسین 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 کا غم منانے والوں، حسین تم کو بلا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والے اور دیکھنے والے آڈینس کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے اس برق الہی میں شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک بار پھر نئی زندگی دی کہ ہمیں غم حسین علیہ السلام رہنے کی توفیق دی، اور جو ایام محرم کے عاشور کا دن نظر قریب آتے ہیں، دنیا غم و سار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بے شک امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی تا قیامت تک دین اسلام کی بقا کے لیے دی، کیونکہ ہر دور میں یہ پیغام رہا ہے کہ اگر کسی قوم میں انقلاب کی ضرورت ہے، اگر کسی قوم میں انقلاب لانا ہے، یا اگر کسی قوم کو نئی زندگی دینا ہے تو وہ ضرور لہو مانگتے ہیں۔ جب تک آپ لہو نہ بہائے وہ انقلاب برپا نہیں ہو جاتے، وہ انقلاب کامیاب نہیں ہوتے۔ جہاں بھی آپ انقلاب کی بات کریں، انقلاب کے لیے دیکھیں، تو جہاں جہاں انقلاب آئے ہیں وہاں پر لہو کا بہنا ضروری ہے، اور لہو بہایا ہے اور انقلاب لے کر آئے ہیں۔ اسلام بھی ایک انقلاب ہے۔ جو چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چلنا تھا، وہ چھری جب چلنے والا تھا تو حضرت تبارک و تعالی نے بچا لیا اسے، فرمایا اے ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں تک کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ پر بھی چھری جب چلنے والے تھے تو اس وقت بھی بچایا، کیونکہ نبی کا وجود آنا تھا۔ لیکن ایک پیغام یہ بھی ہے کہ چھری نے جب چلنا تھا اس نے چلنا ہی تھا، کہیں پہ بھی جا کے اس نے چلنا تھا، اور یہ چلا کربلا معلیٰ سرزمین کربلا میں نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی قربانی دی ہے، تبھی تو جا کر اسلام بپا ہوا ہے۔ ایک شعر مجھے خوبصورت لگا تو میں نے لکھ کر لایا تھا، جس میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے: دار امت کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمہ کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے، کلمہ کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے، بے شک کلمہ کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ عجیب سلسلہ چلتا ہوا آ رہے ہیں کہ کربلا سرزمین پر امام حسین علیہ السلام نے بہت ساری قربانی دی، جا کر اسلام قائم ہوا، کیونکہ جو گلشن رسول تھے، چمن باغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کو ایک لہو کی ضرورت تھی، اس کو ایک پانی کی ضرورت تھی تاکہ وہ دوبارہ سے شاداب ہو جائے۔ لیکن قربانی دی نواز رسول امام حسین علیہ السلام نے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے
اس ٹرانسمیشن محرم 3 محرم حرام کے اس ٹرانسمیشن میں ہم نے جو ٹاپک رکھی ہیں وہ ہے قرآن کریم اور امام حسین علیہ السلام۔ کل بھی اگر آپ میرے ویڈیوز کو دیکھیں تو اس میں بھی میں نے تھوڑا سا اشارہ دے کر رکھ دیا تھا کہ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ٹھوکر کھا کر گرنے لگتے ہیں۔ رسول خدا وہاں سے آ کر اس کو پکڑنے لگتے ہیں اور فرمایا لے کے جا کر اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے، گود پہ رکھ کے ممبر پر فرمایا، اے لوگوں پہچانو اسے، یہ حسین ہے اور یہ قرآن ناطق ہے، جو بولتا ہوا قرآن ہے، اور جو میں پڑھ رہا ہوں وہ قرآن ثابت ہے۔ بے شک آپ امام حسین علیہ السلام کی پہلے دن کی زندگی سے لے کر آخر تک، جب شب عاشورہ کے دن، عصر عاشور کے دن تک، آپ امام حسین علیہ السلام ایک ایک لمحے پر، ایک ایک واقعے پر، ایک ایک لمحے پر آپ غور کریں تو بہت بڑی کہانی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو فطرت کو شفا دی۔ جب امام حسین کربلا پہنچے تو حر بنا دیا، جسے حر بنائے، جسے فطرت کو شفا دے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور جو راہب کو پسر دی اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جن کی قسمت میں لکھے ہیں نہیں کوئی بھی اولاد، ان کو بھی اولاد دے، وہ حسین ابن علی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ فرماتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانے اس گروہ کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی ایک ماڈل ہے، ایک غور و فکر کرنے کے لیے کتاب ہے۔ جس کو آپ کتاب کی شکل دی جائے تو وہ قرآن بنتا ہے، اور جس کو آپ جسم کی شکل دی جائے تو حسین ابن علی بنتا ہے۔ کیونکہ قرآن نے فرمایا زکوٰۃ دو، حسین ابن علی نے زکوٰۃ دی۔ قرآن نے فرمایا جہاد کرو، حسین ابن علی نے جہاد کیا۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہاں تک اپنے سارے گھر والوں کو لٹا دیا، لیکن پھر بھی آخر میں سجدہ سر کو جھکا کے بھی اسی کے سامنے رب شکر ادا کیا۔ اور ایک شاعر بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، بتا رہے ہیں یہ حسین لوگوں کو بلا کر، بتا رہے ہیں حسین یہ لوگوں کو بلا کر، ملتا ہے سکون خدا کے آگے سر کو جھکا کر، ملتا ہے سکون خدا کے آگے سر کو جھکا کر۔ قرآن نے فرمایا صلاۃ قائم کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے زیر خنجر بھی دشمن کے سامنے، امام حسین علیہ السلام نے اپنی سب کو لٹا کے پھر بھی سجدہ بجا لیا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں، حسین علیہ السلام کی پیروی کرنے والا، حسین علیہ السلام کو ماننے والا، حسین علیہ السلام کو بھی ماننے والا کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کرتا۔ قرآن فرماتے ہیں کہ میری تلاوت کیا کرو تاکہ دلوں کو سکون مل جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے نیزے کی بلندی پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے دکھایا۔ عجیب منظر ہے۔ کہ اول آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کی ایسے نوکر نہیں ہے جتنے نوکر حسین ابن علی کی ہیں۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں، آدم سے لے کر خاتم تک کسی دنیا میں کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جو گھرانہ حسین ابن علی کے ہیں۔ جو لوگ جیت گئے تھے وقتی طور پر، جتنا نہیں بلکہ ہار ہی گئے تھے۔ اس دن یزیدیت ہار گیا تھا،
حسین ابن علی جیت گئے تھے اس دن۔ شاعر کہتے ہیں حسین ابن علی کے بارے میں، بشر سے چل بشیر تک پتا کہ میں کتنے نامل ہوں، بشر سے چل بشیر تک پتا کہ میں کتنے نامل ہوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، نجی تو نوح بھی تھے مگر حسین کی مثال کیا، نجی تو نوح بھی تھے مگر حسین کی مثال کیا، خدا کو جو بچایا گیا وہ ناخدا حسین ہے۔ یعنی خدا بند کریم کے نام، خدا بند کریم نے جس دین اسلام کو اپنی رضیت پیش کی تھی اسے بچایا، اور نہ مٹنے والا یہ پیغام دیا دور قیامت تک یزیدیت کے لیے کہ حسین ابن علی نے جو انقلاب لائے ہے وہ دور قیامت تک ہے۔ افسوس ہے، ہمیں عمل کرنے چاہیے ان باتوں پر۔ ہم رول ماڈل کسی دوسرے شخص کو بنا لیتے ہیں جو خود نامکمل ہے، لیکن ہمیں اگر رول ماڈل بنانا ہے تو ایسے شخص کو بنانا چاہیے جو مکمل ہو، مضبوط ہو، پاسداری ہو۔ ہم بھی موجود تھے تقدیر کے دروازے پہ محسن، ہم بھی موجود تھے تقدیر کے دروازے پہ محسن، لوگ دولت پہ گرے ہم نے غم حسین مانگ لیا، لوگ دولت پہ گرے ہم نے غم حسین مانگ لیا۔ خدا گواہ ہے جو غم حسین علیہ السلام ہے روتا ہے، جن کے آنسو غم حسین علیہ السلام پر آتے ہیں، اسے بروز حشر بی بی زہرا السلام علیہا شفاعت کی ضمانت دیتی ہے۔ خدا را پیغام حسینیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد کربلا ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں تک صرف اور صرف مقصد حسینیت اور پیغام حسینیت کو پہنچانا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد ماحول کو آپ بنائیں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں، دین اسلام کی اشاعت کے لیے کام کریں، دین اسلام کی بقا کے لیے کام کریں، خود کردار سے بنا دیں، خود کردار سے لوگوں تک یہ پیغام دیں کہ جن کے میں ماننے والا ہوں، جس کے میں پیروکار ہوں، انہوں نے مجھے یہ درس دیتے۔ جو زیر خنجر بھی دشمن کے سامنے بھی نماز بجا کر دکھائے، ان کے ماننے والے یہ کبھی نہیں کر دیں گے کہ سوئے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ کوشش کریں عمل کرنے کی، کیونکہ میں نے پہلے ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ عمل ہماری سب سے علمی بے علمی نہیں ہے، بلکہ بے عملی، ہم عملی میدان میں کمزور ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اس خاک کو بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو انسان بنائے، پیروکار حسین ابن علی بنائے، تاکہ بروز حشر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو شرمندہ ہونے نہ پڑے۔ یہاں وقت ہوتے ایک بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین کا غم منانے والوں، حسین تم کو بلائیں گے، حسین کا غم منانے والوں، حسین تم کو۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ خوش آمدید ہے بریک کے بعد۔ ہم ذکر کر رہے تھے امام حسین السلام اور قرآن کریم کے بارے میں۔
کہ جو قرآن مجید نے فرمایا وہ حسین ابن علی نے کر کے دکھایا، اسی لیے قرآن کریم کو قرآن صامت اور حسین ابن علی کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ ذکر بھی یہ بھی کر رہے تھے کہ جو چھری چلنے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل پر، وہ آ کر چلے کربلائے معلیٰ سرزمین حضرت امام حسین علیہ السلام کر۔ قربانی کیا ہوتی ہے حسین ابن علی سے پوچھیں کہ جو اپنا جوان بھی دے تھے، جو اپنے عباس جیسے بھائی بھی دے دیں اور بیٹے جیسے علی اصغر بھی دے دیں جو 6 ماہ کا بھی ہو، قربانی کیا ہوتی ہیں اس سے پوچھے۔ جو اسلام کو بچانے کے لیے اپنے بہنوں کی چادر کی قربان کرے، افسوس بات ہے حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، رسم کا بانی ہے حسین ابن علی۔ ہر دور میں یہ پیغام بھی رہا کہ اگر آپ حق کی توہین کرنے کے، حق کی پہچان کے بعد اگر آپ حق کے ساتھ نہ دیں تو وہ حق کی توہین ہے۔ حق کے ساتھ ہمیشہ دے دیا کرو۔ آج دنیا آگے جانے سے ہم پیچھے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ زمانے جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں۔ دوبارہ سے ایک بار پھر ایک لہو کی ضرورت ہے، جس کو میں بھی آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جس کو میں آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں اس کو کے لہو کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ لہو نہیں بہائیں گے اس کو میں انقلاب نہیں آتے۔ قسمت پر روٹتے نہیں ہم فخر کرتے ہیں، قسمت پر روٹتے نہیں ہم فخر کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں چنا ہے اہل بیت کی نوکری میں۔ اور الحمدللہ یہ جو نوکری ہے اہل بیت علیہ السلام کی، اس سے بڑھ کے کوئی نوکری نہیں۔ جو چیئرز ہوتے ہیں، جو کرسی ہوتے ہیں ممبر، اس سے کوئی بڑی کرسی نہیں ہوتی دنیا میں، کیونکہ ممبر رسول سے بڑھ کر کوئی کرسی نہیں ہوتی دنیا میں۔ جو ایام عاشوراء نزدیک آتا ہے تو 2 پیغام ملتا ہے ہمیں۔ ایک پیغام شعر کے انداز میں آپ کو پہنچا دے دوں، دے رہا ہے یہ صدا، دے رہا ہے یہ میدان کربلا، یہ آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ شکست کو یزیدیت کو ہارنے کے لیے کچھ روز رہ گئے ہیں۔ آج کہیں پر بھی آپ جائیں تو نام یزید بلند نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی کے نام بلند ہے۔ کیونکہ جب آپ ایک بنیاد رکھتے ہیں لہو سے، وہ تا قیامت تک چلتے ہیں۔ اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے، واقعہ کربلا کو خدا را پڑھنے کی کوشش کرے، کیا درس ملتا ہے کربلا سے۔ عزاداری تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں سمجھنا چاہیے پیغام حسینیت کیا ہے اور مقصد حسینیت کیا ہے۔ یہاں پر وقت ہوتے ہیں پروگرام کے اختتام پر۔ اس سے پہلے میں تمام جو حامد ٹی وی کے ممبرس ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مشکل دور میں ان کی مصروفیات سے وقت نکال کر آپ تک صرف اور صرف مقصد حسینیت کو پہنچانے کی عمل کر رہے ہیں، کوششیں کر رہی ہیں۔ خدا و تعالی ان کے کامیابی اور لمبی زندگی عمر عطا فرمائے۔ اور دعا یہ بھی ہے کہ ہمیں کوئی نہ رلائے غم حسین علیہ السلام کے سوا، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے علاوہ۔ اور دعا ہے پاک پروردگار ملک عزیز پاکستان اس مشکل دور سے نکل کر ترقی کے منازل کی طرف گامزن ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ اپنے میزبان حامد الحیدری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
حسین یا